السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1014واں سبق ہے۔ محترم دوستو، یورپ کے ایک ملک ناروے میں ایک واقعہ رونما ہوا، ایک حادثہ ہوا قرآن پاک کے تعلق سے۔ ایک نوجوان جس نے جا کر اس شخص کو جو قرآن پاک کو جلانے کا ارادہ کر رہا تھا اس پر حملہ کیا، اس کو زمین پہ گرا دیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان آیا ہوا ہے میسیجز کا۔ کوئی اس کو غازی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو مجاہد کہہ رہا ہے، اور کوئی اس کو یودھا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے ڈی پی کے اوپر اس کی تصویریں رکھ دی ہے، اپنے اسٹیٹس کے اوپر اس کے فوٹوز رکھ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا آپ تمام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جس قرآن پاک کے جلائے جانے کے واقعے پر ہم لوگوں میں اتنا غم، اتنا غصہ پیدا ہو چکا ہے، اس قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے جس قرآن پاک کے عشق میں، جس قرآن پاک کی محبت کے اندر آپ لوگ اس نوجوان کے تصویر کو اپنے ڈی پی پہ لگا رہے ہو، اس قرآن سے آپ کا کتنا تعلق ہے؟ اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر اس قرآن پاک کو جو آپ کے شادی میں ہدیے میں آیا ہوا تھا، اس کو کتنی مرتبہ کھولا ہے اور اس کی آپ نے کتنی مرتبہ تلاوت کی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوری دنیا میں اور ہندوستان کے اندر خاص طور پہ آج جو مسلمان ذلت کی، نکبت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جو اتنی گری ہوئی نظروں سے پوری دنیا میں، انڈیا میں اور جہاں جہاں پہ بھی جو دیکھا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے ایک چھوٹے سے شعر میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ایک چھوٹے سے شعر کے اندر مسلمانوں کی عزت اور ذلت، مسلمانوں کے عروج اور زوال کی تاریخ کو بیان فرما دیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے جو صرف اس نوجوان کی تصویریں اپنے ڈی پی پہ لگا رہا ہے، اس کا حقیقت میں حال یہ ہے، اس نے قرآن پاک کو یا تو تعویذوں کی کتاب سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اور یا تو قرآن پاک کو اس نے لیمبو ہری مرچی بیچنے والوں کی کتاب سمجھ کر رکھا ہے، یا تو قرآن پاک کو مردوں کو بخشنے کی کتاب سمجھ کر رکھا ہے، اور یا تو قرآن پاک کو عملیات کی کتاب سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ جس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ فرمایا ھدی للناس ھدی للمتقین، اور پہلی ہی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن پاک کو جس کو پوری دنیا کے لیے رہبری کی کتاب، پوری دنیا کے لیے گائیڈنس کی کتاب، پوری دنیا کے لیے ایک سنویدھان، پوری دنیا کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن، پوری دنیا کے لیے ایک عمل کی کتاب بنا کر بھیجا تھا، آج کے مسلمان نے اسی قرآن پاک کو مردوں کو بخشنے کی کتاب بنا لیا۔ اسی قرآن پاک کو لیمبو ہری مرچی بیچنے والوں کے پاس میں عملیات کی کتاب بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے نزدیک جو ہم قرآن پاک کے جلانے والے پر حملہ کرنے والے کی تصویریں صرف اپنے ڈی پی کے اوپر لگا رہے ہیں، اور حقیقت میں قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں منافقت ہے یہ، اور اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ارے پہلے اس چیز کو سمجھو، آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور صحابہ اکرام جو عزت کی بلندیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ قرآن کے پیغام کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، اور آج بھی دنیا کو جو ہدایت ملے گی وہ اسی قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ مسلمان ذلیل ہوا اپنے حرکتوں کے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وہی قرآن جس کے جلائے جانے پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ ہے، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں اگر یہ مسلمان اس قرآن کے پیغام کو یورپ کے ملکوں میں
وہاں پہ رہنے والے جو ہمارے کرسچین بھائی ہے، جو ہمارے یہودی بھائی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کا کوئی خدا نہیں ہے، ایسے لوگوں تک اگر قرآن کے پیغام کو پہنچاتے تھے تو اس ملک کے اندر مسلمانوں سے نفرت کرنے والا اور غم اور غصہ رکھنے والا کوئی پیدا بھی نہیں ہوتا تھا۔ غلطی ہے یہ آپ کی، میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں، اس زمانے کی۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کے اندر جو نرمی پیدا کی ہوئی ہے، دلوں کے اندر جو اٹریکشن یعنی قبولیت کا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے، اگر یہ آج کا مسلمان اس سے فائدہ اٹھا کر ان دلوں تک، ان قلوب تک، ان افراد تک، ان لوگوں تک قرآن پاک کے حقیقی میسیج کو اور قرآن پاک کے حقیقی پیغام کو پہنچا دیتا تھا تو میں سمجھتا ہوں آج یورپ کے اندر اسلام کا بول بالا رہتا تھا۔ مگر اس زمانے کا مسلمان وہ تو کفر کے، شرک کے، منافقت کے اور دہریت کے ایسے فتوے تھیلے بھر بھر کے اپنے ساتھ میں لے کر چلتا ہے۔ خود مسلمان دوسرے مسلمان پہ اپنے مسلک سے مسلک نہیں مل رہا ہے، مزاج سے مزاج نہیں مل رہا ہے۔ کافر ہے وہ لوگ تو منافق ہے، وہ تو ابو جہل کی اولاد ہے، ارے وہ تو ابن ابی کی اولاد ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ویسے ہے۔ یہ مسلمان ہے آج کا، اس کے دل میں اتنی تنگی ہے اس کے دل میں۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ پہنچے، آپ کے دل کے سمندر کو دیکھیے۔ میں بار بار وہ شعر کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ اور ایک شعر میں کہتا ہوں کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا۔ میرے آقا مکہ سے مدینہ جب پہنچے تو مدینے کے سارے جو یہودی تھے ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، اپنا سمجھا، اپنا دوست سمجھا۔ ایک ایگریمنٹ بنایا، ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا، ایک متحدہ محاذ بنایا، سارے قبیلے والوں کو ملے، سارے قبیلے والوں کو اپنے ساتھ میں لے کر ایک ایگریمنٹ پہ سب کے سائن کرائے، دستخط کرائے کہ دیکھو ہم لوگوں کو مدینہ کے اندر جب رہنا ہے تو ہم سب لوگ مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، باہر سے اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے ہم پورے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سب سے ملاقات کی کعب بن اشرف سے، اور جتنے بھی اس زمانے کے اندر مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے سب سے آپ ملے۔ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت کو قبول کر کے ان کے گھروں پہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ یہ وسعت تھی، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے میرے محترم دوستو، ارے اپنے بھائیوں کو نہیں سنبھال سکتا، یہ منافق ہے رے، یہ تو کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ فتوے تو آج کل اللہ حفاظت فرمائے، جبے والا جبے والے کو منافق کہہ رہا ہے، داڑھی والا داڑھی والے کو کافر کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ حفاظت فرمائے یہ مسلمان ہیں آج کے زمانے کے۔ اور وہ اللہ کے نبی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم اپنوں کے لیے ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں ہے تو دوسروں کے لیے ہمارے دلوں میں کیا گنجائش رہے گی؟ دوسروں کے لیے ہمارے دلوں میں کیا وسعت رہے گی؟ دوسروں کے لیے ہم کیا دل میں وسعت پیدا کریں گے؟ جو ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی ہے، دلت بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، کرسچن بھائی ہے، دوسرے سماجوں کے جو بھائی ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں کیا جگہ رہے گی؟ اور باہر ملکوں میں یہ جو واقعہ ناروے میں پیش آیا ہے، میں نے پڑھا وہاں کے ڈیٹیلز کہ وہاں پہ 50 ذات کے مسلمان ہیں۔ افریقن مسلمان الگ ہے، عرب مسلمان الگ ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان الگ ہے، ایشین مسلمان الگ، 50 کمیونٹیز میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ پھر ان مسلمانوں میں 50 مسلک، پھر 50 مسلکوں کے اندر ان مسلمانوں کے اپنے اپنے نظریات الگ۔ آپ مجھے بتاؤ میرے محترم دوستو، اگر مسلمان ان کو خالی اپنا دشمن سمجھتا رہے گا، اپنا دوست نہیں سمجھیں گا، یہ جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں، تو یہ کہاں سے قرآن کے میسیج کو ان تک پہنچائے گا؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں دلوں میں نرمی کتنی ہے، دلوں میں نرمی۔ ایک لڑکا ہے، اس کا نام داؤد کم ہے، داؤد کم، ابھی اس نے اپنا نام چینج کیا۔ یوٹیوب کے اوپر اس کا ایک چینل ہے، تو میں بہت دنوں سے اس کو فالو کرتا ہوں کیونکہ وہ ساؤتھ کوریا کا ہے۔
تو چونکہ میرا کوریا جانا آنا ہوتے رہتا ہے تو کسی نے اس کو ایک کورین ٹرانسلیٹڈ قرآن دے دیا اور یہ کہا کہ بھائی تم کو جب مسلمانوں میں اتنا انٹرسٹ ہے، تم اپنے چینل پہ یہ سارے ویڈیوز ڈالتے ہو، تو ایک مرتبہ یہ قرآن کی بھی تلاوت کرو جو مسلمان جس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اب وہ داؤد کم جو ہے، اس نے وہ ٹرانسلیٹڈ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ایمان میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے باضابطہ اپنے پورے اسٹیپس کے ویڈیوز بنا کر بھی اس نے یوٹیوب پہ ڈالا۔ جو کل تک ایک پاپ سنگر ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس کا اسلام کی طرف انٹرسٹ بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے آج وہی چینل اسلام کی تبلیغ میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ آج اس نے کوریا کے مسجدوں کی وزٹ کرنا، وہاں کے مسلمانوں سے ملنا، آج اس نے وہ شروع کر دیا۔ لاکھوں لوگ اس کے فالوورز ہیں۔ میرے محترم دوستو، پتہ یہ چلا کہ دنیا وہ بیٹھی ہوئی ہے قبول کرنے کے لیے، مگر چونکہ یہ مسلمان تو دوسروں کو کافر ثابت کرنے میں، منافق ثابت کرنے میں، فاسق ثابت کرنے میں، فاجر ثابت کرنے میں، کذاب ثابت کرنے میں، اور اس طریقے کے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اٹیکنگ کرنے میں اور ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بیچارے دوسروں تک قرآن کے اور اسلام کے پیغام کو کہاں سے پہنچائیں گے؟ کیونکہ یہ تو جوشیلی اور جذباتی قوم ہے۔ ان کو گالی دینے کا بولو، ان کو لڑنے کا بولو، ان کو جھگڑنے کا بولو، ان کو دوسروں کو دشمن بولنے کا بولو، اس کے بعد پوری قوم کیسے بھڑک جاتی ہے وہ دیکھنا پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ۔ لیکن پیار کی، محبت کی، نرمی کی، دعوت کی، یہ بات اس قوم کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بتاتا ہوں میں آپ کو نرمی دنیا میں کتنی ہے۔ ایک نیوز پڑھا میں نے، پنجاب کے اندر 70 سال پرانی ایک مسجد جس کو قبضے میں لے لیا گیا تھا، جس کو کچھ لوگوں نے اپنے قبضے میں رکھ لیا تھا، جس کا کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان لوگوں نے اس مسجد کو صاف سوف کر کے ابھی 2-4 دن پہلے دوبارہ سے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ نرمی دیکھو آپ دلوں کی۔ اب میں آپ کو میرا واقعہ سناتا ہوں۔ آج بھی سنڈے ہے، اور صرف آج سے 8 دن پہلے، پچھلے سنڈے مغرب کی نماز، میں سفر میں تھا ایک بستی کے اندر، وہاں کے مسجد میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ میں نے غور کیا، نماز پڑھ کے جب ہم لوگ باہر نکل رہے تھے، ہماری ہندو بہنیں اپنے ہاتھوں میں پانی کا لوٹا لے کر مسجد کے دروازے پہ لائن سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ بولے ہمارے بیماروں کے لیے پھونک دو، تو تم نمازیوں کے پھونک سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائیں گی۔ دیکھو آج بھی لوگوں کے قلوب مسجدوں کی طرف مڑے ہوئے ہیں، نمازوں کی طرف مڑے ہوئے ہیں، اور نمازیوں کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے غلطی کس کی ہے۔ میرا ایک واقعہ اب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ پچھلے مہینے میرا ایک ملک کا سفر ہوا۔ میں نے کسی وجہ سے اس کا سفر نامہ یا اس کے ڈیٹیلز اپنے کسی سبق میں بیان نہیں کیے، تو اس ملک کے اندر تقریباً میں 15-16 دن تھا۔ آپ لوگوں کو روزانہ کا سبق مل رہا تھا، آپ کو فیل اور محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں انڈیا سے باہر ہوں۔ بہرحال میں راستہ بھٹک گیا، مجھے ایک جگہ پہ ایک صاحب سے ملنے کے لیے جانا تھا، تو وہاں پہ ایک امریکن بیٹھا ہوا ہے بیئر پیتے ہوئے ایک جگہ پر۔ اس نے دیکھا میں 2-3 مرتبہ اس راستے سے جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، اس نے مجھے سامنے سے آواز دی، او مسٹر، ہیلو، ہائے، او کم ہیئر۔ تو میں بولا یار یہ بزرگ آدمی مجھے آواز دے رہے ہیں۔ گیا میں ان کے پاس، ہاؤ آر یو آر فرام؟ میں بولا سر آئی ایم فرام انڈیا۔ او یو فرام انڈیا، ویری گڈ، آئی تھنک یو آر فائنڈنگ سم ون۔ میں بولا یس سر، آئی ایم فائنڈنگ سم ون بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیٹ ہم۔ تو اس انسان نے مجھے کہا یا کم ہیئر، سٹ ہیئر۔ اس نے کرسی میری طرف بڑھائی، مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب میں بولا یار یہ لوگ سب عجیب و غریب حالت کے اندر ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھنا بھی ذرا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس انسان نے مجھے بٹھانے کے بعد وہ کارڈ میرے ہاتھ میں سے لیا، لینے کے بعد میں اس نے میرے سے کہا تو آپ اس کو کال کیوں نہیں کرتے، کال ہم۔ میں بولا سر آئی ڈونٹ ہیو موبائل سم کارڈ فرام دس کنٹری، میرے پاس یہاں کا موبائل سم کارڈ نہیں ہے۔ تو اس بیچارے نے، اس امریکن نے اپنے موبائل سے اس پرسن کو کال کیا، اس کو کال کرنے کے بعد میں اس سے بات کیا،
اور اس سے یہ کہا, او جان, where are you, where is your office, someone here from India, he is finding to you, come here, or send someone from your office. اس نے اس کو زور سے کہا, کدھر ہے, بولے تم لوگ, تمہارا آفس کہاں پر ہے, کسی کو بھیجو یہ آدمی کو لے جانے کے لیے, بیچارہ بھٹک رہا ہے ادھر سے ادھر, اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. میرے محترم دوستو, آپ سوچو, ایک اجنبی ملک کے اندر اس انسان نے مجھے بٹھایا, اس کے بعد میں اپنے نوکر کو بھیجا, پیپسی کا ایک کین منگایا, پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل منگایا, اور جب تک کہ وہ انسان مجھے لینے کے لیے نہیں آ گیا, وہ بیچارے نے مجھے پانی بھی پیش کیا اور وہ کولڈ ڈرنک بھی پیش کیا. آپ مجھے بتائیے میرے محترم دوستو, اس نے یہ نہیں دیکھا یہ فرد مسلمان ہے, یہ فرد کس قوم کا ہے, کس ذات کا ہے, کس سماج کا ہے, لیکن اس نے یہ دیکھا اللہ کی ایک مخلوق ہے, شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے, بیچارہ پریشان ہے, اس کی رہبری کرو, اس کا گائیڈنس کرو. آج کے زمانے میں ہمارے ملک میں بھی کوئی کسی کا فون لگانے کا ہے 50 مرتبہ سوچتا ہے, اور میں ایک مسلمان ہوں اور ایک اجنبی ملک میں ایک فرد میرے لیے کسی اور کے نمبر پہ کال کر کے اس کو بلا رہا ہے. میرے محترم دوستو, دنیا کے قلوب میں جو نرمی ہے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ سے یہی دعا کروں گا, یہ جو مسلمانوں کے جذبات اور جوش جو غلط جگہ پہ لگ رہے ہیں, اللہ وہاں سے ہٹا کر ہدایت والے کام, ہدایت والے راستے پر ہم کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.